हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुश्किलात परेशानियों की हल के लिए एक बहुत ही पुरतासीर सलात हाजत आपको बताऊंगा। अगर आप किसी भी परेशानी में हो, टेंशन में हो, ख़ास तौर पे कारोबार नहीं चल रहा या रिस्क की बहुत ज़्यादा कमी है, तंगदस्ती है, तो आप ये अमल कर लें, अल्लाह ताला उस परेशानी से आपको निकाल देगा। और खौफ हो किसी का या कोई दुश्मन का डर हो या कोई केस मुकदमा हो, तो आप ये पढ़ें और चंद रोज़ पढ़ लें। और फिर अगर आप कहीं जा रहे हैं तो पढ़ के चले जाएं, अल्लाह की गैबी मदद आपके साथ शामिल हाल हो जाएगी। ये बड़ा पुरतासीर अमल है और ये अल्लाह वालों का बहुत मुजर्रब अमल चला आ रहा है कई 100 सालों से। और बाज़ अल्लाह वाले ऐसे हैं जो ये अमल बताते नहीं हैं। और मैंने तकरीबन आम तौर पे इंटरनेट पे या आप किसी किताब में देखें तो ये अमल आज तक नहीं पढ़ा। लेकिन एक बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले थे और उनकी उम्र भी 100 साल के लगभग थी, और उन्होंने मुझे फरमाया कि ये वो ख़ास अमल है कि जिसके ज़रिए हम जब मुश्किल आती है तो हम अल्लाह के सामने इस अमल के ज़रिए अपनी मुराद पूरी करवा लेते हैं और हमारी मुश्किल हल हो जाती है। अब देखिए, आज बदकिस्मती ये है कि हमें मुश्किलात आती हैं और ये हर बंदे को आती हैं। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको मुश्किल ना आती हो। वो आम इंसान तो छोड़िए, अल्लाह के औलिया, सहाबा, अहले बैत, यहाँ तक के अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हस्तियाँ, वो भी मुश्किलात का शिकार रही हैं। लेकिन आप देखिए कि ये अमल एक निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसलिए है कि बुखारी शरीफ जब हम उठाकर देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जब बदर का एक बड़ा मार्का आया और जिसमें इधर 313 मुसलमान थे और वहां पे 1000 काफिर थे और उनके पास बे इंतहा असला और खाना पीना, घोड़े, ऊंट, लेकिन इधर कुसम पुरसी का आलम था और पहली जंग थी, पहली जिहाद, पहला गजवा बदर का। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज को अपनाया वो इमाम बुखारी हदीस लाए हैं कि आपने फरमाया, साथ यहां बैठ जाओ मेरे दरवाजे पे, अरीश जहां आज मस्जिद बनी हुई है बदर में, तो वहां आप बैठ जाओ, किसी को अंदर नहीं आने देना। अब एक बंदा सिर्फ आ सकता है, ये आपने इरशाद फरमाया, इसके अलावा कोई मेरे खैमे में नहीं आ सकता। पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन बंदा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, वो अबू बकर सिद्दीक हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये मनसब, मकाम, एक और हमें पता चल गया कि हजूर फरमा रहे हैं मेरे पास एक आ सकता है, वो अबू बकर। अब देखिए, आने की इजाजत दी। अब अबू बकर कहते हैं, मैं गया थोड़ी देर के बाद तो मैं देखा हजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। फिर मैंने कहा चलो पढ़ लें, मैं वापस आ गया। फिर मैं थोड़ी देर के बाद फिर गया, यानी इशा की नमाज हो चुकी थी, उसके बाद की बात है ये। कहते हैं मैं फिर गया 1 घंटे के बाद तकरीबन, फिर देखा हजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। फिर मैं आके वापस गया तो मैंने देखा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में हैं। फिर मैं आया, मैं चला गया, फिर देखा आप सजदे में हैं। फिर मैं आया, फिर गया, देखा सजदे में है। फिर आया, फिर गया, देखा नबी अलैहिस्सलाम सजदे में है। अब इतना लंबा सजदा, इतना तवील सजदा, कहते हैं मैं डर गया कि कहीं आपकी रूह मुबारक तो कब्ज़ नहीं हो गई। अब मैं करीब हुआ तो मैंने देखा जमीन पर आपकी पगड़ी गिर के वो दूर जा गिरी थी और आपका नंगे सर था और आपके आंसू गिर रहे थे और जमीन आपके आंसुओं से तर हो चुकी थी और आपका चेहरा भीगा हुआ था आंसुओं से, और आप आहिस्ता आहिस्ता आवाज में कुछ बोल रहे थे। कहते मैं और करीब हुआ, मैंने अपने कान को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रुखसार के करीब किया, सजदे में हमारे नबी थे। तो कहते हैं मैंने आपकी ज़बान से एक लफ्ज़ सुना, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा
لا تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ آج میں اتنی محنت کر کے 13 سال مکے میں، ابھی 2 سال یہاں ہو گئے، یہ 15 سال کی محنت ہے، اس محنت کا رزلٹ یہ ہے کہ یہ 313 تیار ہو چکے ہیں، اگر آج یہ 313 قتل ہو گئے صحابہ تو قیامت تک تیری عبادت زمین سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ ہیں تو تیری عبادت ہے۔ یعنی آج ہم سارے جو مسلمان ہیں، ہمارے سارے مسلمانوں میں آج دنیا میں کتنے مسلمان ہیں یہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا۔ ہم جس سے سنتے ہیں وہ کہتا ہے جی پہلا مذہب عیسائی ہے، دوسرا مسلمان ہے دنیا میں، لیکن میں کہ نیروبی جا رہا تھا کینیا، تو جہاز میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک سکھ بہت بڑا اسکالر تھا کوئی، تو وہ مجھے کہنے لگا، باتیں کرتے کرتے پھر اچھا تعلق بن گیا، خیر اور لمبی اس نے باتیں کی، مجھے اپنی تبلیغ شروع کر دی۔ اب ہم تبلیغ نہیں کرتے، ہم جب باہر بھی جاتے ہیں یہاں بھی ہم شرماتے ہیں اللہ کی، اپنے مذہب کی، اپنے اسلام کی۔ وہ مجھے سکھ مذہب کی تبلیغ کر رہا، وہ مجھے عام مسلمانوں کی طرح لے رہا، لیکن جب میں نے اس کے ساتھ زیادہ لمبی بات شروع کی تو مجھے کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ میرا بہت اچھا تعلق بن گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کے مسلمان اس وقت، میں نے اس کو کہا دیکھیں دنیا میں بڑا مذہب عیسائی ہے، دوسرے نمبر پہ مسلمان ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ ریسرچ غلط ہے، یہ اس وقت دنیا میں سب سے نمبر 1 مذہب جو ہے تعداد میں وہ اسلام ہے، دن بدن بڑھ رہا ہے، آگے آ رہے ہیں لوگ، خود ریسرچ کر کے آ رہے ہیں، یہ آپ اور میری تبلیغ سے نہیں آ رہے کیونکہ ہم کر ہی نہیں رہے، یہ اپنی ریسرچ ہے جو اللہ ان کو ہدایت دے رہا ہے، اور ہمیں کام یہ کرنا چاہیے تھا حالانکہ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام، اتنے جو لوگ اسلام میں آئے ہیں، یہ پیچھے 313 کا کردار ہے۔ 313 نہ رہتے تو صحابہ نہ رہتے تو اسلام ختم ہو جاتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کے ہوتے ہوئے اسلام ہے، اور جب تک صحابہ کا ہم نام لیتے رہیں گے اسلام زندہ رہے گا ہمارے جسموں کے اندر، ہماری روح کے اندر، ہمارا تعلق ہے ان کے ساتھ ایسا۔ یہ عمل میں اس نسبت سے آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ سجدے کی حالت میں ہمارے نبی نے پوری رات پڑھا، یہ سجدہ کوئی عام چیز نہیں ہے، حدیث بخاری ہی ہے کہ آپ نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ میرے قریب سجدے میں ہوتا ہے، پھر سجدے میں جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہوں گویا کہ۔ اب یہ عمل کیا ہے، اور یہ شیخ نے مدینے میں بیٹھ کے مجھے دیا، اور بڑی ایج، انہوں نے کہا جی یہ ایسا عمل ہے بس آپ کے پاس چابی آ گئی ہے لینے کی۔ اب آپ دروں پہ پھرتے ہیں، کوئی قبروں پہ چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی جا کے کیا کیا الٹے سیدھے معاملات۔ آپ ہندوؤں کو آپ تو چھوڑ دیں، مسلمانوں کو آپ دیکھیں کہ ہمارا مسلمان کتنا شرک اور خرافات میں پڑا ہوا ہے۔ اب جا کے حاجت روا بن کے بیٹھے، یہ جو گدیوں پہ بیٹھے ہیں، عملیات کر رہے ہوں یا گدی کوئی بھی درگاہ ہو، وہ حاجت روا بن کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم مشکلیں حل کرتے ہیں۔ نہیں، مشکلیں حل کرنے والی ذات کون ہے؟ ساروں کی مشکلیں وہ حل کرتی ہے۔ اب ہم بھی مانگتے ہیں، سارے نبی بھی مانگتے تھے، ہمیں مانگنا کس سے چاہیے؟ یہ وہ عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ اچھا، آپ کو بیٹھے بٹھائے ایک پرتاثیر عمل، اور آپ اگر صحیح طرح یہ پڑھ لیں گے نا، میں یقین سے کہتا ہوں آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے اگر یقین سے پڑھ لیا، عمل کیا ہے؟ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنے ہیں، مرد عورتیں کوئی بھی پڑھے، کسی بھی وقت پڑھے، رات پڑھے دن پڑھے۔ اچھا، آپ یہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ فلق کو آپ نے پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الفلق 10 بار۔ آپ 10 بار پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ ناس کو پڑھیں، قل اعوذ برب الناس، اور اس کے بعد آپ پوری نماز 2 رکعت کریں اور سلام پھیر دیں۔ یہ صلاۃ حاجت ہے۔ آپ نے سلام پھیرا، اس کے بعد آپ سجدے میں ویسے چلے جائیں، وہ نماز کا سجدہ نہیں ہے، وہ اضافی سجدہ ہے، وہ آپ سجدے میں جا کر آپ نے پڑھنا ہے یہ آیت الکرسی کا جملہ، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہ آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، زیادہ بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 70 بار ذہن میں رکھیے۔ آپ یہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، اس کے بعد آپ اٹھ کر آرام سے پھر دعا کریں جو حاجت سامنے رکھ کے۔ اس کی وجہ سے آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، یہ پڑھ کے جائیں، آپ کی حفاظت ہوگی وہاں پہنچنے تک۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کسی جگہ جا رہے ہیں، آپ حفاظت، یہ حفاظت کا اتنا بڑا تیر بہدف ہے کہ آپ کو
حفاظت اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی مل جائے گی، اور آپ جو ہے نا ولا یعود حفظہما پڑھتے جائیں اپنے کام پہ، جس کام پہ جا رہے ہیں، چاہے عدالت جا رہے ہیں، چاہے آپ جو ہے کچہری جا رہے ہیں، چاہے آپ جو ہے کہیں مقدمات اور میں جا رہے ہیں، یا کسی انٹرویو میں جا رہے ہیں، یا کہیں بھی آفس جا رہے ہیں، کاروبار پہ جا رہے ہیں، آپ پھر پڑھتے جائیں، یہ آپ کا ہر وقت زبان پہ جاری رہے۔ یہ اتنا پرتاثیر ہے، ہمارا پہلے بھی اس پہ عمل آ چکا ہے کہ جنات اس جملے سے جل جاتے ہیں، ولا یعود، جل کے خاک ہو جاتے ہیں، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی، جب تکرار کی جائے اس کی، تو یہ عمل اللہ کی مدد کو بھی لیتا ہے اور حاجت کو بھی پورا کراتا ہے اور مراد بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو جتنے دن چاہے پڑھیں، دن میں 10 بار چاہے پڑھیں، آپ چاہے اس کو روز پڑھیں، یہ اجازت کے ساتھ ان کی نسبت سے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ مرد عورتیں جتنے بھی ہیں یہ کریں گے، ان کو خود پتہ چلے گا کہ اس سے ان کے کام خود ہو رہے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، کسی کی محتاجی کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اللہ کے در پہ آپ سجدے میں چلے جائیں، اللہ کے در سے مانگیں، اور وہ در ایسا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وہ خود کہتا ہے کہ آئے ہوئے کو خالی جھڑک کے واپس نہ کرو۔ جب اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تو خود کیسے ہمیں خالی واپس کرے گا؟ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مراد پوری ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔